السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ذوالحجہ کی 5 ہے، ڈے 5، اور آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ ہم سال کے بہترین دنوں میں سے گزر رہے ہیں، تو ان دنوں کو ہمیں ضائع نہیں کرنا ہے۔ ایک ایک دن، ایک ایک ٹائم ہم نے اویل کرنا ہے اور اس میں خوب نیکیاں حاصل کرنی ہے، استقامت حاصل کرنی ہے، انشاءاللہ آمین۔ آج انشاءاللہ ہم اس ویڈیو میں بھی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے 99 نیم ہیں ان کو یاد کروائیں گے، 10 کرنے کے کام ہیں اور ایک اور نیا کام ہے انشاءاللہ، وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں، ساتھ میں حدیث بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آج کام نمبر 1 ہے سحری کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے۔ نمبر 2 ہے نمازوں کو اول وقت پر پڑھنا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ کیونکہ آج ڈے 5 ہے اور روزانہ میں آپ لوگ کو بتاتی ہوں کہ نماز آپ نے اول وقت میں پڑھنی ہے، تو آئی تھنک کہ آپ سب اس پر عمل کر رہے ہوں گے۔ آج آپ نے پڑھنی ہے نماز توبہ، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان سے جب گناہ ہو اور اس سے جو کوتاہی ہو جائے تو آدم کا بیٹا خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنے گناہوں سے پلٹ آئے، رجوع کر لے۔ تو نماز توبہ یعنی بہت آسان ہے، آپ نیت کریں نماز توبہ کی اور 2 رکعت نفل نماز پڑھیں اور اس کے بعد اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ نمبر 3 ہے پورے دن کی 12 رکعتیں پڑھنی ہیں، اور یہ حدیث بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوگی اور اس کا طریقہ آپ کو بتایا جائے گا کہ دن بھر کی کون کون سی 12 رکعتیں ہیں اور ان کو کس طرح پڑھنا ہے، اسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ نمبر 4 ہے قرآن کو سننا ہے اور دوسروں کو سنانا ہے۔ کوئی سی بھی ایک آپ صورت لے لیں، پہلے اس کو پڑھیے، اس کو یاد کیجئے اور کسی بھی اپنی امی، اپنے شوہر، بچے، بھائی، بہن، کسی کو بھی وہ ضرور صورت سنائیے، چاہے وہ چھوٹی سی ہو چاہے وہ بڑی سی ہو، ٹھیک ہے؟ یہ کر لیجئے کہ 5 لوگوں کو آپ نے وہ صورت سنانی ہے۔ نمبر 5 ہے کہ حدیث آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی، وہ دوسروں تک پہنچانی ہے۔ نمبر 6 صدقہ دینا ہے۔ آج آپ نے صدقہ دینا ہے اپنی نند کو۔ صدقہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جو آپ کو بہت پیاری لگتی ہو تو اسی طریقے سے آپ دوسروں تک پہنچائیں۔ تو اپنی نند کو آپ نے صدقہ کیا دینا ہے؟ اچھی بات کرنی ہے، کیونکہ اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے، اور یہ وہ رشتہ ہے جس کے اندر معاملات بہت خراب رہتے ہیں۔ تو آج اپنے فون اٹھائیں، ٹیکسٹ کیجئے اپنی نند کو، اچھا سا میسیج کیجئے۔ پھر اس کے بعد نمبر 7 ہے بیمار کی عیادت کرنی ہے۔ یہ عمل کو خاص سمجھ کے آپ نے کرنا ہے، کیونکہ عام دنوں میں بھی جب کیا جائے نا تو اس کا اجر بہت زیادہ ہے، کہ جب کوئی انسان بیمار کو دیکھنے جاتا ہے یا اس کی عیادت کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ایک ایک قدم پر ہزاروں نیکیاں لکھتا ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ تو آپ نے اپنے کسی بھی رشتے میں اگر آپ کو پتہ ہے کہ وہ بیمار ہیں تو لازمی ان کی عیادت کریں۔ بیمار لوگوں کے پاس جانے کی دعا ہے وہ بھی پڑھیں، اور اگر آپ ان کے پاس جا رہی ہیں، ٹیکسٹ کر رہی ہیں، تو ایسی اچھی بات کریں کہ اس کو سن کر ان کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے، تو وہ اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرماتے ہیں۔ پھر نمبر 8 ہے ساس اور بہو کی لڑائی آج نہیں کرنی۔ عموماً گھروں میں صبح اٹھ کر سب سے پہلے یہی رشتے آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں اور شیطان بہت خوش ہوتا ہے، تو بہو کو بھی درگزر کرنا ہے اور ساس کو بھی درگزر کرنا ہے۔ جو بھی کوئی مسئلہ ہے نا 10 دنوں کے بعد حل کیجیے گا، ابھی بس آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ درگزر کرنا ہے اور صبر سے کام لینا ہے انشاءاللہ۔ پھر نمبر 9 ہے زبان کی حفاظت کرنی ہے۔ اس سے برائی ہوتی ہے، چغلی ہوتی ہے، ہر برا کام اس زبان سے ہوتا ہے۔ یہی زبان ہم کو جنت بھی لے جا سکتی ہے اور یہی زبان ہم کو جہنم میں گرا سکتی ہے۔ تو زبان کا استعمال کرنے سے پہلے 10 دفعہ ضرور سوچیے گا، بلکہ حضرت لقمان کی وہ جو کہاوت ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے کہی تھی وہ یاد کریں کہ اے بیٹے میں چپ رہ کے کبھی نہیں پچھتایا۔ تو ان 10 دنوں میں کوشش کریں کہ چپ ہی رہیں، بس ضرورت کی بات کریں، نیکی کی بات کریں اور قرآن کو پڑھیں اور پڑھائیں انشاءاللہ۔ پھر نمبر 10 ہے دعا، اور پھر وہی ہمارا بھی کام اور آپ کا بھی کام، اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں کیونکہ یہ بھی صدقہ ہے۔ اچھا، آپ کو انشاءاللہ دعا، ذکر و اذکار، تسبیحات اینڈ میں ساری چیزیں جو ہے وہ سکھاؤں گی۔ آج ایک آپ نے نیا کام اپنے بچوں سے کروانا ہے۔ آج بچوں کو آپ نے کہنا ہے کہ تکبیرات اونچی آواز میں آپ نے پڑھنی ہے۔ بچی اگر چھوٹی ہیں تو وہ بھی اونچی آواز میں پڑھ سکتی ہیں، لیکن اگر بڑی بچیاں ہیں، لڑکیاں ہیں، تو اونچی آواز میں نہیں پڑھیں گی۔ لڑکے اونچی آواز میں
تکبیرات پڑھیں، جس طرح یہ سارے بچے نکلے نا گلی میں اپنے محلے میں اور جو ہے وہ اللہ کے دین کو پھیلا رہے ہیں، تو اونچی آواز میں آپ نے تکبیرات پڑھوانی ہیں اپنے بچوں سے۔ بھلے سے اگر جس کو یاد نہیں ہے تو ان سے کہیں صرف یہ 3 ہی کلمات زور زور سے پڑھیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ لیکن مجھے میں امید کرتی ہوں کہ سارے لوگوں کو تکبیرات تو پڑھنی آتی ہوں گی، اور نہیں آتی تو اپنے بچوں کو سکھائیں، تو یہ بھی صدقہ جاریہ میں لکھا جائے گا، اور یہ بھی آج کے عمل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ خاص بنا کے لکھے گا۔ دیکھیے نا، ہمارے اگر محلے میں کوئی میلاد ہو رہا ہوتا ہے یا کوئی جو وہ ڈے آتا ہے، تو بچے جو ہے وہ اونچی آواز میں نعرے بھی لگا رہے ہوتے ہیں اور نعتیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ انڈیپینڈنس ڈے آتا ہے تو اس میں ملی نغمے بھی گا رہے ہوتے ہیں، تو یہ سب کر سکتے ہیں ہم، تو یہ کیوں نہیں کر سکتے کہ اپنے بچوں کو اس چیز کی تعلیم دیں کہ آج بچوں آپ لوگوں نے گلی میں کھڑے ہو کر جو ہے وہ اونچی آواز میں تکبیرات پڑھنی ہیں، تاکہ جتنے لوگ سنیں گے وہ بھی پڑھیں گے تو اس کا ثواب بھی بچوں کو ملے گا۔ اس کی حدیث میں آپ کو بتاتی ہوں، حضرت عمر اور حضرت ابو بکر یہ محلے میں نکل جایا کرتے تھے اور اونچی آواز میں تکبیرات پڑھا کرتے تھے کہ تاکہ سب کو پتہ چلے کہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ تو اب آپ اپنے بچوں کے ذریعے محلے والوں کو بتائیے کہ تکبیرات پڑھنی بھی ہیں اور اونچی آواز میں پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ تو مجھے ضرور گروپ میں بتائیے گا کس کس نے اس بہترین عمل پر عمل کیا۔ اس کے بعد آج کی پیاری حدیث، جنت آن سیل، جی ہاں، صرف 12 رکعتیں پڑھنے پر جنت میں گھر خریدیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد ہے کہ جو شخص ایک دن میں 12 رکعتیں بطور نفل نماز پڑھتا ہے، اس کے لیے ان کے بدلے جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ نفل عبادت فرض کے بعد ہے جو دن بھر میں پڑھی جاتی ہیں۔ اور حبیبہ فرماتی ہیں، میں نے اس بات کو سننے کے بعد یہ نفل نماز کبھی نہیں چھوڑی، اور وہ دن بھر کی رکعتیں ہیں: فجر سے پہلے 2، ظہر سے پہلے 4 اور ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2 اور عشاء کے بعد 2۔ لیجئے، بن گیا آپ کا گھر جنت میں۔ ان نفلوں کو پڑھنے کی عادت بنائیے اور اہتمام بھی کیجئے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ بھی اس کار خیر میں حصہ لے سکیں اور جنت میں گھر بنا سکیں۔ آمین۔ آج کا پیارا ذکر ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آج کی دعا ہے، یا بدیع السماوات یا حی یا قیوم انی اسألک۔ اے آسمانوں کو پیدا کرنے والے، اے زندہ اور قائم رہنے والے، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں۔ ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کی رحمت کا سوال کریں۔ اب باری ہے اسماء الحسنی یاد کرنے کی۔ میں امید کرتی ہوں کہ ابھی تک آپ لوگوں نے جتنے نام آپ کو سکھائے گئے ہیں وہ یاد کر لیے ہوں گے۔ الجلیل یا اللہ، الکریم یا اللہ، الرقیب یا اللہ، المجیب یا اللہ، الواسع یا اللہ، الحکیم یا اللہ، الودود یا اللہ، المجید یا اللہ، الباعث یا اللہ، الشہید